اب ایک اور سوشل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اس زمانے کے اندر جو عرب کے معاشرے میں برائیاں تھیں، ان میں سے کچھ برائیوں کا ذکر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے اپنی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ متعدد شادیاں کی ہوتی تھیں. جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا. ایک تو اس کی حقیقی ماں تھی نا، باقی تو ستیلی مائیں تھیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے ہے تو محرم ہے. لیکن وہ وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا نا، تو وارث آ کے رسپیکٹو عورتوں کے اوپر اپنی چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی. یہ عورت کی تذلیل ہوتی تھی اس معاشرے میں. آپ دیکھیں کتنا وہ گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، اور اسلام نے کیسا اتنے جاہلوں کو اپ لفٹ کر کے دنیا کا امام بنا دیا. یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے. یہ ہے تبدیلی جناب. تبدیلی وہ ہے جو گلی گلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. انقلاب وہ ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے وہ جو تم نے ان کو دینا تھا، تمہارے ذمے تھا، وہ روک لو. کرتے یہ تھے کہ اب عورت سے بڑے حق مہر کے اوپر شادی کی، جس نے یہاں بھی بڑے شوق سے لو میرج کرتے ہیں، بعد ہی لبدے پھرتے ہیں. زیادہ تر یہ طلاقیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کورٹ میرجز، لو میرجز میں. وہاں پہ بھی شادی تو کر لی اور بہت بڑا حق مہر کمٹ کر لیا، بعد میں وہ اب وہ عورت دل سے اتر گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اب جان بوجھ کے اسے تنگ کرنا، یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، تو پھر یہ شرط لگا دینا کہ مجھے حق مہر معاف کر تو پھر چھوڑوں گا، ورنہ اس طرح میرے ساتھ رہ. تو ظاہر عورتیں پھر جان چھڑانے کے لیے کہتی تھی ٹھیک ہے حق مہر معاف. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حق مہر تو تم نے معاف نہیں کروا سکتے اس طریقے سے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتر آتی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا یعنی وومنز رائٹ کے اوپر بات کی. میری علیحدہ سے ویڈیو بھی موجود ہے وومنز رائٹ کے اوپر، آپ دیکھیں، ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا میں اگر وہ آیات اور حدیث کور کروں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے. اور یہ ہو جاتا ہوتا ہے، بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے. یہ چانس ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ میں آیا بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شر جس میں سمجھ رہے ہوتے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اسے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے نفع اٹھاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن کسی مؤمنہ سے بغض نہ رکھے. اب دیکھیں اسلام میں کہا گیا بیوی سے بغض نہیں رکھنا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کا نیک بیوی ہے. ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے ایپیکس پہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. مردوں کو عورت پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں پہ نہیں. بعض اوقات عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور لوگ تو اس سے بھی آگے جا کے اپنے فیر چلا کے اپنے خامدوں کو بچوں سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں تو وہ جنت سے بھی گئی ہیں. دنیا میں بھی ویسے جہنم ان کو ملتی ہے، ذلیل ہی ہوتی ہیں.
اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا, اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی. وائس ورسا والا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سنگل صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے, مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور وہ مسلم شریف کی حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے. کوئی کہتا ہے جی آج میں نے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے جی آج میں نے فلاں گناہ کسی سے کروایا, کوئی کہتا ہے فلاں گناہ کروایا. شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا. جب ایک چیلا آگے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے, شیطان اس سے خوش ہو کے اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا, بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے, ستیلی مائیں کیا کچھ کرتی ہیں. تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے, کوئی کراہت بھی آتی کسی معاملے کے اندر, تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو. کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے. مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی, کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ کوئی انسان پرفیکٹ ہے دنیا کے اندر وہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ہر دنیا کی خوبی ہے؟ شادی سے پہلے سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں. وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں, اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. تو بعد میں پتہ چلے پریشانی والی بات نہیں ہے, سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں, کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ. گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بہترین پرفارم کرنا ہے. اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑ دیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی کئی موقع پہ. اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے, تو قرآن میں آئی ہے. بخاری مسلم میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے. جو قرآن میں سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے, یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے تو رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے, اسی فقر کی زندگی میں. تو یہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے نا, آپ کی جو آئلی زندگی ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے. وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا, اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے. یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھیں, نعوذ باللہ. اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو سر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں. سمپل فارمولہ ہے. تو صبر کر کے گزار. یہی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. اولاد میں بھی بچوں میں تمہارے لیے امتحان ہے. قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا. تو اسی ٹیسٹ میں سے آپ نے گزرنا ہے نا. آئیڈیل اگر کوئی ہے نا تو وہ جنت میں جا کے ملے گا آپ کو. دنیا میں آپ کو اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا, اور اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے. ہاں یہی تو امتحان ہے, یہی تو پیپر ہے جو آپ نے دینا ہے, اور پاس ہوں گے تو جنت ملے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اب شادی ہی نہیں کرنی, تو وہ خالی پیپر دے رہا ہے, وہ بھی فیل ہی ہوئے گا. ٹیسٹ تو یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے, اس میں نے بتایا ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال دے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے, یعنی وہ بیوی سے آپ بہت زیادہ تنگ ہے, یہ نہیں کہ خام خواہ بدل دی, نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مزید معاملات آگے بگڑیں گے تو بہتر یہ ہے. وہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ اگر تم لوگ آپس میں نہیں گزارا کر سک رہے تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہوئی ہے, خلا کی بھی اجازت دی ہے, لیکن ہے ناپسندیدہ. ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے حلال اس لیے کہ بعض کو جینوئن ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے نا بہنیں اور مائیں زبردستی رشتہ نبھانے کے لیے نا بھائیوں کو اور بیٹوں کو ابھارتی رہتی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا ہوتا ہے. بعض اوقات تو توڑوا دیتی ہیں نا, بعض اوقات کہتی ہیں نہیں گزارا کر, اور رزلٹ کیا نکلتا ہے, جا کے 30 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے. وہ طلاق ہونی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جلدی جان چھڑا لی جائے, لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں, جب واقعی نظر آ جائے کہ یار یہ تو اب بہت بڑا ڈفرنس آ گیا.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی بہت بڑا ایشو بن گیا اور تمہیں بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور نئی بیوی لانی پڑ رہی ہے تو دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اس بیوی کو جس کو تم فارغ کر رہے ہو ڈھیروں سونا حق مہر میں دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو. یہ ہے وومنز رائٹ. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم جو ہے بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مات ہتھیانا چاہتے ہو؟ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی، خام خواہ اس پہ الزام لگا دیا بے حیائی کا اور پھر اسے فارغ کر دیا اور پھر کہا کہ جی یہ تو نکلی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو حق مہر بھی نہیں دینا. اور مقصد کیا تھا کہ وہ اس کو جس طرح یہاں بھی آپ دیکھیں لوگ کئی پورے گروپس بنے ہوئے ہیں، اچھا مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ان کے پاس پورا وہ گینگ ہوتا ہے، وہ شادی کرتے ہیں، پھر وہ پہلی رات ہی سارا زیور لے کے بھاگ جاتی ہیں عورتیں. اور مرد بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں بعض عورتوں کے ساتھ، کسی امیر گھر کی بیاہ کے لے آتے ہیں، خود ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ جعلی ہوتا ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پیسہ ہتھیانے کی خاطر بہتان اور گناہ کے ذریعے تم ان کا حق مہر نہ دباؤ. اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے نا تو حق مہر تم واپس نہیں لے سکتے. اور میں نے ایک میری ویڈیو یوٹیوب پہ ہے کہ حق مہر کتنا ہو، یہ 32 روپے 8 آنے نہیں ہے سر. اس میں نے ثابت کیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس وقت جو سونے کا ریٹ تھا نا، اس میں جو حق مہر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا اور آپ کی بیویوں کا بن رہا تھا نا، وہ 12 لاکھ روپے تھا پاکستانی. جی، اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 70,000 روپے تولا تھا سونا. اب تو وہ 124 پہ چلا گیا. تو وہ میں نے سونے کی کیلکولیشن کر کے اس وقت بتایا تھا. اب تو سمجھیں وہ آلموسٹ 20 لاکھ ہو چکا ہوگا. تو اس میں چونکہ میں نے وہ پورے فگرز بتائے کہ اتنا سونا، تو وہ ویڈیو آج سے 100 سال بعد بھی دیکھی جائے گی نا، تو اس میں نے سونے کا ریٹ بتایا ہوا ہے. سونا ڈی ویلیو نہیں ہونا ہوتا. تو اس زمانے میں ہوتا آج سے 100 سال بعد وہ 1 کروڑ بن چکا ہو، 2 کروڑ بن چکا ہو. لیکن آج کے اعتبار سے بھی اگر آپ 20 لاکھ روپے دیکھیں کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. یہاں تو 5,000 روپے لکھوا دیتے ہیں. اور بلکہ جو عورتوں کے کئی حقوق والا پرچہ جو ہے اس کے اوپر سیدھی لکیر پھیری ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ کبھی اپنا ویسے کبھی آپ نے وہ اپنا نکاح نامہ جو ہے غور سے پڑھا ہے؟ اس میں ایک لمبی لکیر بھی ہوگی جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا جیب خرچہ، یہ یوں لکیر پھری ہوتی ہے. وہ اسی طرح ٹرینڈ چل رہا ہے. جیسے تو سلیکٹو سٹڈی کرانے نے اور علماء نو سلیکٹو حدیث پڑھانے نے کورس، تو نکاح بھی جڑے حقوق نے وہ بھی سلیکٹو ہی ہوئے ہوندے ہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تو کیوں کر تم ان سے ان کا حق مہر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بھی قائم کر چکے ہو، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے ازدواجی، ایک دوسرے سے نفع تم نے اٹھایا ہے. اسی حق مہر کے عوض جو ہے نا تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہوئی تھی نا ازدواجی تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم پختہ عہد لے چکے ہو اس معاملے میں، یعنی نکاح کے بندھن میں ہو تم، اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو. اب کس منہ سے تم جو ہے وہ حق مہر اس سے واپس مانگتے ہو؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی ورثے میں تقسیم ہوتی تھی. نعوذ باللہ. بڑا بیٹا قابض ہو گیا، ایک کسی نے رکھ لی، کسی نے رکھ لی، چلو ان کا زیادہ تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی نا، باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ وہ اب اگلی آیات کے اندر آ جائے گی محرمات ابدیہ، اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیویاں اپنے عقد میں رکھو، نہیں، ان کو فوراً چھوڑ دو. ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اس سے توبہ کر لو گے. تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھیں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا.
انہو کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فعل ہے، وساء سبیلا، اور ایک بہت ہی برا راستہ ہے۔